جس کو بڑی بے دردی سے اس کی اپنی سگی چچی نے اس کے ساتھ کیا ظلم کیا، اور بچے نے اس کو برہنہ حالت میں دیکھا جو غیر ضروری حرکتیں وہ کر رہی تھی، اور اپنا گناہ چھپانے کے لیے سگی چچی نے سلمان کو ڈراپ سین اس کا یہ ہوا کہ اغوا کر کے بچے کو لے گئے اور پھر چادر سے اس کو کسی غیر مرد کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتی ہیں، پھر اس کے ریلیشن میں آ جاتی ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم شیطان جو ہے وہ ہمارے سر پہ سوار تھا، کہتے ہیں سارے ججز ہمارے ہیں، وکیل ہمارے ہیں، ساری پولیس ہماری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 13 سال کی عمر بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے، بچے گرو کر رہے ہوتے ہیں، ٹین ایج میں آ رہے ہوتے ہیں، مائیں دیکھ کے سینہ چوڑا کر رہی ہوتی ہیں کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا، میرا بیٹا جو ہے وہ میرا سہارا بن جائے گا۔ والد نے امیدیں جگائی ہوتی ہیں، والد اور والدہ دونوں جب 13 سال کا بچہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں بس تھوڑے ہی سال اور اے ویکھو تھوڑے ہی سال اور نے انشاءاللہ ویکھو تہاڈا پتر جوان ہو چلیا ماشاءاللہ۔ ظلم کی انتہا کی گئی، روح بھی کانپ جائے جب آپ یہ سٹوری کے بارے میں جانیں گے۔ گجرانوالہ میں چند روز قبل 13 سالہ سلمان، بڑا خوبصورت بچہ، انوسنٹ بچہ، بڑا ڈیسنٹ بچہ، جس کو بڑی بے دردی سے اس کی اپنی سگی چچی نے اس کے ساتھ کیا ظلم کیا۔ سگی چچی دبئی میں کوئی آدمی تھا، اس کے ساتھ ریلیشن میں تھی، شادی شدہ تھی، چچی تھی سلمان کی سگی چچی، اور دبئی میں کسی کے ساتھ ریلیشن میں تھی، جس کی وجہ سے بچے نے وہ دبئی سے بندہ اس کو پاکستان میں ملنے آتا تھا، اور بچے نے اس کو برہنہ حالت میں دیکھا جو غیر ضروری حرکتیں وہ کر رہی تھی، برہنہ حالت میں بچے نے کہیں دیکھا، اور اپنا گناہ چھپانے کے لیے سگی چچی نے سلمان کو دبئی والے کے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر اغوا کر لیا، اور اس کو بہانہ یہ لگایا کہ ہم گفٹ لینے جا رہے ہیں۔ بچے کو بائک پہ بٹھایا اور اس کو بہانہ یہ لگایا کہ ہم گفٹ لینے جا رہے ہیں۔ چھوٹا بچہ تھا، حالانکہ وہ دیکھ چکا تھا ان دونوں کو اس حالت میں، وہ گھر جا کے بتاتا، کسی سے کوئی بات کرتا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے اس کو اغوا کر لیا۔ ڈراپ سین اس کا یہ ہوا کہ اغوا کر کے بچے کو لے گئے اور پھر چادر سے اس کو پھندا دے کے مارا گیا، اور مارنے کے بعد پھر اس کو جلا دیا گیا۔ یعنی کہ ایک تو گناہ آپ نے کیا، آپ نے اس کو اغوا کیا، پھر اس نے جو ہے اس کی جان لی، اس بندے نے اس کی جان لی، اور جان لینے کے بعد پھر اتنا ظلم کہ آپ نے اس کو جلا دیا۔ کیا گزری ہوگی سلمان کی ماں پہ، کیا گزری ہوگی سلمان کے فادر پہ، کیا گزری ہوگی سلمان کے دوسرے بہن بھائیوں پہ۔ قیامت ڈھا گئی۔ ایک رپورٹ درج ہوتی ہے گجرانوالہ کے تھانہ وانڈو میں کہ ایک 13 سالہ جو سلمان ہے وہ مل نہیں رہا، اغوا ہو گیا، کسی نے اغوا کر لیا۔ تو پولیس نے جو ہے وہ تفتیش کی، تفتیش کرتے کرتے ان کو شک گزرا اس کی چچی کے اوپر، اور چچی کو فوری طور پہ حراست میں لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے ساتھی جو تھے وہ گرفتار نہیں ہوئے، وہ فرار تھے، لیکن بالآخر اس کو عاشق کو بھی پکڑ لیا گیا۔ معشوقہ اور عاشق نے مل کر یہ گھنونا کھیل کھیلا۔ کیا اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ یہ وہ محبت کر رہی تھی کہ میں اپنے شوہر سے ڈائیورس لوں گی اور پھر اس سے شادی کر لوں گی۔ آپ پہلے سے شادی کرتی ہی کیوں ہیں؟ اگر آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی اپنے شوہر سے تو آپ ڈائیورس کیوں نہیں لے لیتی؟ آپ دوسرے بندے کی جان کیوں لے لیتی؟ ایسے ہزاروں واقعات دن میں ہوتے ہیں جو ہڈن رہ جاتے ہیں، جو سامنے پرومیننٹ نہیں ہوتے۔ کچھ چند ایسے واقعات ہیں جو سامنے آ جاتے ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ 13 سالہ چچی کو ذرا بھی ترس نہ آیا۔ جب پولیس نے گرفتار کیا اور اس کے بعد اس سے پوچھا گیا تو فوری طور پہ مان گئی۔ اب اس کے ساتھی جو ہے اس کا عاشق بھی پکڑا گیا، اور اس نے یہ جرم قبول کر لیا کہ اس نے بچے کو گفٹ کے بہانے سے بائک پہ بٹھایا۔ CCTV کی جو فوٹیج تھی وہی سامنے آ گئی، اور گفٹ دلانے کے بہانے وہ لے کے گیا، اور اس نے بچے کی گردن پہ چادر رکھ کر اس کو دبایا، اور اس کے بعد پھر اس کو جلا ڈالا، اور چچی اس بات کا اعتراف کر چکی ہے۔ اور جب اس کی گردن دبائی گئی تو بچہ زندہ تھا، چھوٹا بچہ تھا، اس نے آگے سے بیچارے نے اپنا دفاع بھی نہیں کر سکا، کیونکہ پتہ نہیں انہوں نے کتنی بے دردی سے اس کو مارا ہوگا، اور زندہ ہی تھا بھی، اس کی سانسیں چل رہی تھی، لائک جیسے آپ
آپ اس کی چچی کی بھی تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور چچو کی بھی تصویریں نظر آ رہی ہیں. لائک کیس جیسے ہوا تھا آمنہ رئیس کیس، رئیس کی سانسیں چل رہی تھی اور ان کو زندہ جلا دیا گیا تھا، اسی طرح 13 سالہ سلمان جو ہے اس کو زندہ جلا دیا گیا ہے گجرانوالہ کے اندر. فردر اس کیس کے بارے میں جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. اتنی ہوس ہے لوگوں کے اندر، لوگ دین کی طرف آ نہیں رہے، لوگوں کو دین کی سمجھ ہی نہیں. لوگ اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کر کسی غیر مرد کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتی ہیں، پھر اس کے ریلیشن میں آ جاتی ہیں. آپ یہ سوچیں کہ دبئی سے اس کو گفٹ بھیجتا رہا بندہ، دبئی جو ہے وہاں سے اس نے اس کے ساتھ کیسے نمبر ملا، کس طرح سے اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں وہ چلی گئی، اور وہ دبئی سے بندہ پاکستان اس کو ملنے آتا رہا ہے. اور مل کے جب ان دونوں نے جو غلط کام کرتے ہوئے پکڑے گئے اور معصوم بچے نے دیکھ لیا تو اپنا گناہ چھپانے کے لیے اس معصوم بچے نے دیکھا تھا، اس کو فوری طور پہ اس سے سوری کرتی، اسی وقت اللہ سے معافی مانگتی، اس وقت اس سے تعلقات ختم کر دیتی، کہتی مجھ سے غلطی ہو گئی، اپنے ہسبینڈ کو بتا دیتی اور اس سے معافی مانگ لیتی تو معاملہ ہو سکتا ہے اتنا نہ بڑھتا. لیکن ایک معصوم بچے کی جان لے لی گئی. ایک 13 سالہ سلمان جو ابھی 6 کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا اس کی جان لی گئی، اس کو مار دیا گیا، جلایا گیا. اس کی والدہ تڑپتی ہوگی، روتی ہوگی جب اس کو پتہ چلا ہوگا کہ میرے بیٹے کو جلا کر مارا، پہلے مارا اور پھر اس بعد اس کو سانسیں بھی چل رہی تھی اور اس کو زندہ جلایا. آپ کو ترس نہیں آیا؟ چچی جو ہے اس کے اپنے بچے نہیں تھے، کیا اس کو ترس نہ آیا؟ چھوٹے سے بچے اور آگے سے کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم شیطان جو ہے وہ ہمارے سر پہ سوار تھا. اس ٹائم جو شیطان تھا اس نے ورگلایا تھا، شیطان نے نہیں ورگلایا تھا. آپ کی اپنی ہوس جو تھی، آپ ہوس کی پجاری تھی، آپ ہوس پرست عورت تھی، اس لیے آپ نے یہ گندا کھیل جو ہے اپنے عاشق کے ساتھ مل کے کھیل رہی تھی اور اسی کی آڑ میں آپ نے بچے کی جان لی. سوسائٹی میں ہم کیا میسج دے رہے ہیں؟ ڈیلی کوئی نہ کوئی قتل کیس، کوئی زیادتی کیس، کوئی اغوا کا کیس آتا ہے. آج بھی میں نے ایک کیس کور کیا ہے اور اس میں اغوا کیا گیا، شوہر فوت ہو گئے، چہرہ بھی نہیں دکھایا گیا، بچوں کو بھی بندی بنا کے رکھا گیا، زیادتی ہوتی رہی اس عورت کے ساتھ اور وہ اپنا منہ نہیں کھول سکتی ورنہ اس کو مار ڈالیں گے. پاورفل لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں سارے ججز ہمارے ہیں، وکیل ہمارے ہیں، ساری پولیس ہماری ہے، آپ کیا بگاڑ لیں گے؟ تو ایسے پاورفل لوگ ہیں جن کو قانون نام کی جو چیز ہے ان کو کچھ بھی نہیں کہتے. اور اس ملک میں جو ہے قانون نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. کوئی بھی کیس فائل ہوتا ہے بعد میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر ایک کو بھی سر عام لٹکا دیا جائے، سر عام پھانسی دی جائے تو کافی سارے لوگ عبرت کا نشان بن سکتے ہیں، وہ کچھ سیکھ سکتے ہیں. عبرت کا نشان بنایا جائے اس طرح کے لوگوں کو، اس طرح کی عورتوں کو، اس طرح کے مردوں کو سر عام پھانسی دی جائے، سر عام لوگوں کے سامنے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے، ان کو مارا جائے، جلایا جائے تو کافی لوگوں کے اندر خوف و ہراس پہ آ جائے گا. کیونکہ ان کو پتہ ہے قانون نام کی چیز نہیں ہے، پھانسی کی کوئی سزا نہیں ہونی، کیس چلے گا، ہم بری ہو کے پیسہ لگا کے باہر آ جائیں گے. اس سے لوگ جو ہے وہ دن بہ دن اس طرح کی سوسائٹی کو میسج دے رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں. اس طرح کی عورتیں ریلیشن میں جا رہی ہیں، اپنے شوہروں سے تنگ ہیں تو آپ طلاق لے لیں، سائڈ پہ ہو جائیں، لیکن معصوم لوگوں کی جانیں مت لے. کوئی اپنے شوہر کو مار رہی ہے آشنا کے ساتھ مل کر، کوئی اپنے شوہر اپنی بیوی کو مار رہا ہے، کوئی بیوی جو ہے وہ شوہر کو مروا رہی ہے، اپنے سگے بیٹے کو مروا دیتی ہیں، اپنے باپ کو مروا رہی ہیں. اور آج ظلم کی انتہا ہوئی، اس نے اپنے سگی چچی نے 13 سالہ سلمان کو، جیٹھ کے بیٹے کو اغوا کر کے مار ڈالا، کیونکہ وہ ان کو اس حالت میں دیکھ چکا تھا بچے کے ذہن پہ کیا اثر پڑا ہوگا. اسی وجہ سے اس نے اس کا پردہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فاش کر دیا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے رستے کا جو پتھر تھا اس کو ہٹا دیا. لیکن جرم کبھی چھپتا نہیں ہے، قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، اس لیے قانون کی گرفت میں اب گجرانوالہ تھانہ میں ہے. اور وہیں پہ اس نے بیان بھی دے دیا، قبول بھی کر لیا کہ اس نے ہمیں برہنہ حالت میں دیکھا تھا جس کی وجہ سے ہم نے اس کو مار ڈالا. کیا فیڈ بیک ہے آپ کا؟ ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.